یہ فقیر جب بغداد شریف حاضر ہوا تھا آج سے چند سال پہلے، اس وقت اتنا بڑا ازدحام تھا، اتنا بڑا ہجوم تھا، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، افغانستان سے، کردستان سے، عراق سے اور لندن سے، امریکہ سے، نیوزی لینڈ سے، پوری دنیا سے سمٹ کر عاشقان غوث اعظم کے قدموں میں جمع ہو رہے ہیں۔ ایک عجیب منظر تھا غوث اعظم کے عرس پاک کا، دھوم مچی تھی اور زیارت کے لیے لوگ لائن لگا کر کھڑے تھے۔ ایسا نہیں کہ ایک دم سے چلے جائیں بارگاہ میں، نہیں، لائن لگاؤ۔ 2 دروازے ہیں اس کے، ایک مسجد کی طرف سے ہے، ایک باہر کی طرف سے ہے، دونوں طرف ہزاروں ہزار کا مجمع ہے اور دھکم پیل ہو رہی ہے۔ میرے قدم میں، میرے پاؤں میں تکلیف تھی، میں کرسی ڈال کر کے بیٹھ گیا۔ جب پاؤں کٹا نہیں تھا اس وقت کی بات ہے، زخم تھا، کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی تھی، بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے ہی اپنے غوث کو یاد کیا۔ سرکار، میرے پیر میں تکلیف ہے اور میں ہجوم میں اندر گھس نہیں سکتا، کوئی ڈھکیل دے، گر جاؤں گا، تکلیف ہو جائے گی۔ اے سرکار غوث اعظم، آپ غلاموں کی لاج رکھتے ہیں۔ میرے اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ اشعار پڑھتا ہوا مسجد کے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے دروازہ تھا اندر جانے کے لیے۔ اتنے میں مالیگاؤں کے کچھ احباب اہل سنت تشریف لائے اور انہوں نے مجھ کو دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ ملاقات کرنے کے بعد گئے دروازے کے قریب دوسری کنارے سے، اور جا کر کے اندر کے خادموں کو کہا کہ ہندوستان کے ایک مولانا آئے ہیں، آپ ضعیف ہیں، پاؤں میں تکلیف ہے، ان کو آپ اندر لے لیجئے۔ تو انہوں نے سن لی۔ یہ سننا دراصل ان کا نہیں تھا، کسی اور کا سننا تھا۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ اندر لے لو۔ دروازہ کھلا اور مجھے اندر لے لیا گیا۔ یہ تو پہلا دروازہ تھا جو انٹری ہوئی۔ پھر میں نے اشعار پڑھے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ پھر اندر کا دروازہ کھلا اور خادموں نے اشارہ کیا، چلو اندر زیارت کے لیے۔ یہاں سے چند باتیں ثابت ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اعلی حضرت کے اشعار جو ہیں سرکار غوث اعظم کو بہت پسند ہیں۔ ان اشعار کا، اعلی حضرت کے اشعار کا واسطہ دیا، حضور مفتی اعظم کا واسطہ دیا اور اندر داخلہ ہو گیا۔ حقیقت عرض کر رہا ہوں میں۔ اور سرکار غوث اعظم دل کی سنتے ہیں، دل کی سنتے ہیں، تبھی تو اندر بلوا لیا۔
تو اولیاء اللہ بے خبر نہیں ہیں. جب وہ دل کی سنتے ہیں تو زبان کی بھی سنتے ہیں. اگر کسی نے کہیں سے بھی دنیا کے کسی کونے سے یا غوث کا نعرہ بلند کیا تو غوث اعظم متوجہ ہوتے ہیں. کون پکار رہا ہے مجھے؟ کیا حاجت ہے اس کی؟ کچھ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگو میرے گھوڑے پر زین کسی ہوئی ہے. بیٹھنے کی جو زین ہوتی ہے گھوڑے پر وہ زین کسی ہوئی ہے اور میری تلوار کی دھار تیز ہے اور میری کمان پر تیر چڑھے ہوئے ہیں. جب کوئی میرا چاہنے والا مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں. غوث اعظم یہ مختار نانا کے مختار نواسے ہیں. کبھی یہاں نہیں کا معاملہ نہیں ہے. غلاموں کی سنی جاتی ہے.